تھوڑا موضوع سے ہٹ کے ایک دلچسپ سی بات ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے. پچھلے دنوں ایک بات پتہ چلی، کوئٹہ میں آپ کو پتا ہوگا کہ وہ سیب کی کلٹیویشن کر رہے ہیں نا، ایپل کلٹیویشن کر رہے ہیں کافی. تو وہاں پچھلے دنوں میرے ہسبینڈ گئے ہوئے تھے کوئٹہ، تو انہوں نے یہ واقعہ سنایا آ کر کہ وہاں پر ایک صاحب آئے جنہوں نے سیب کی فارمنگ شروع کی ہے. تو کہتے ہیں یہاں سیب کی ییلڈ ہوتی ہی نہیں تھی، بہت کم سیب اگ رہے تھے. حالانکہ لوگوں نے کہا کہ پاکستان کا سیب دنیا کے بہترین سیبوں میں شمار کیا جاتا ہے، اس کا مزہ، اس کی خوشبو اتنی اچھی ہے، لیکن تعداد میں بہت کم نکل رہے ہیں. تو انہوں نے فرانس سے کسی کو بلایا، ان صاحب نے جن کا کہ سیب کا فارم تھا. ایک فرینچ آئے، اور فرینچ جو آئے وہاں وہ کافی عرصے سے ساری زندگی ان کی جو ہے ایپل کلٹیویشن میں گزری ہے. وہ آئے، انہوں نے دیکھا کہ ییلڈ اتنی کم ہے. انہوں نے اس کی وجہ بتائی. انہوں نے کہا وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کے ہاں نر درخت، میل ٹریز زیادہ ہیں، فیمیل ٹریز کم ہیں. نر درخت زیادہ ہیں اور مادہ درخت کم ہیں. اور اس کے بعد اس فرینچ نے کہا کہ میں تو اسلام کا قائل ہو گیا. اسلام نے 4 بیویوں کا کہا ہے کہ بیک وقت 4 رکھ سکتے ہو. اس نے کہا کہ ہم نے جو ریسرچ کی ہے تو پتہ یہ چلا کہ ایک نر درخت لگا کر اور اگر 4 مادہ درخت اس کے چاروں طرف لگا دیے جائیں تو آپٹیمم گروتھ ہوتی ہے، آپٹیمم پروڈکشن ہوتی ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سیب کے درخت بن جائیں، اور کہنے کو تو لوگ ہر طرح کی جو سنے وہ کئی طرح کی باتیں کر سکتا ہے کہ سیب کے درخت کا ہم سے کیا تعلق. عورتیں کہیں گی کہ ہمارا میاں سیب کا درخت تھوڑی ہے. تو یہ بات نہیں ہے، صرف ایک دلچسپی کے طور پہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ نان مسلمس بھی بعض دفعہ کیسا کیسا پوائنٹ نکالتے ہیں نا. کتنی ریسرچ انہوں نے کی، ان کا کہ یہ آپٹیمم ہے، میکسیمم بس 4 فیمیلز ہونی چاہیے ایک میل درخت کے پاس، تو اس سے گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے، آپٹیمم ہوتی ہے. تو بہرحال کیا مصلحتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی، اللہ تعالیٰ نے کیوں یہ تعداد رکھی؟ اللہ نے رکھی تو یقیناً بہتری ہوگی. ہمارا تو ایمان اس بات پر ہے کہ اللہ نے یہ بات رکھی ہے تو یقیناً ہوگی. اسٹرکٹ مونوگیمی، شدت کے ساتھ اس بات پر جم جانا کہ ایک مرد ایک بیوی سے زیادہ اور نکاح نہیں کر سکتا، ایک سے زیادہ نکاح نہ کرے. اس کے اپنے نقصانات ہو سکتے ہیں. دنیا کے کسی مذہب میں پابندی نہیں کہ ایک سے زیادہ شادی نہ کرو. واحد کرسچنز ہیں جو اس بات کا پرچار کرتے ہیں، اور کرسچنز کے ہاں شریعت ہے ہی نہیں. ہم کئی دفعہ یہ بات کر چکے ہیں. کہیں ایک پیمفلٹ لکھا ہوا ملا تھا کسی کرسچن کی طرف سے، اس میں تھا کہ ایک ہی شادی کرو اس لیے کہ آدم علیہ السلام نے ایک ہی کی تھی. اس پر کسی نے بہت دلچسپ بات کہی. انہوں نے کہا کہ بی بی حوا وہ واحد عورت تھیں جنہوں نے اپنے میاں سے کبھی نہ کہا ہوگا کہ میرے اور بھی بہت رشتے تھے. تو وہ کہاں سے یہ بات کہتی؟ تو آدم علیہ السلام کے پاس ایک ہی عورت تھی تو ظاہر ایک ہی سے انہوں نے شادی کی. بی بی حوا کے لیے ایک ہی مرد تھا تو انہوں نے اسی سے شادی کی. آج تو جب غصہ آتا ہم کہتے ہیں ہاں اور بھی رشتے تھے، ہم فلاں جگہ شادی کر لیتے. تو آدم علیہ السلام اس ٹارچر سے بچے رہے ہوں گے. اور جہاں تک بہت سی شادیوں کا تعلق ہے تو یہ بھی حقیقت ہے کہ چاہے کرسچینٹی ہو، چاہے جوڈیزم ہو، چاہے مشرکین عرب ہوں، چاہے مسلمان، وہ سب اپنا تعلق ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں. قرآن بھی جگہ جگہ ابراہیم علیہ السلام کا حوالہ دیتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی تو ایک سے زیادہ بیویاں تھیں. تو بیک وقت 2 یا 3 یا 4 شادیاں کر لینا بہتر ہے بنسبت اس بات کے کہ ایک شادی کی جائے، پھر طلاق دے دی جائے، پھر دوسری کی جائے، پھر اس کو طلاق دے دی جائے، پھر تیسری کی جائے. یہ ہے سیریل میرج، ایک کے بعد ایک شادی کرنا. تو سیریل میرجز کے مقابلے میں بیک وقت 4 سے کر لینا یہ بہت بہتر ہے. ویسٹ میں چونکہ ایک وقت میں ایک سے زیادہ عورت سے نکاح کرنا جرم ہے، لہٰذا وہ پہلی بیوی کو پہلے طلاق دیتے ہیں، پھر دوسری عورت سے شادی کرتے ہیں. تو کیا اس پابندی نے مردوں کو اس بات سے روک دیا کہ وہ دوسری شادی کریں؟ دیکھیں بحث دوسری شادی پر ہے نا. دوسری شادیاں کہاں نہیں ہو رہی دنیا میں؟ کون سا ملک ہے مجھے بتائیں، اور کون سا زمانہ آیا ہے دنیا میں مجھے بتائیں جہاں مردوں میں سے بعض مردوں نے ایک سے زیادہ شادیاں نہیں کی. پکا جھوٹ ہے یہ کہنا کہ وہ نہیں کرتے، ایک سے زیادہ شادیاں کرتے ہیں. فرق کیا ہے؟ سیریل میرجز کرتے ہیں. وہ کرتے ہیں، طلاق دے دیتے ہیں، اس کے نقصانات اور زیادہ ہیں. اس کے علاوہ شادی کے بغیر اللیگل ناجائز تعلقات کتنے ہوتے ہیں؟ ذرا کوئی سروے کرے اور ایسے مرد نکالے ویسٹ میں جا کر کہ نکاح شدہ بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے انہوں نے کبھی تعلق قائم نہ کیا ہو، تو وہاں تو واقعی لاکھوں میں سے چند ہی ایسے نکلیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تعدد ازواج یعنی پولیگیمی
کسی نہ کسی صورت میں ہر معاشرے میں موجود ہے، ہر معاشرے میں ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ دوسری شادی کا ایسا خوف میڈیا نے ہمارے دماغوں پر بٹھا دیا ہے. انڈوکٹرینیشن ہے نا، کمال ہے یہ ان کے پروپیگنڈے کا. آپ دیکھیں ہمارے ہاں کیا حال ہے کہ اگر کوئی عورت دیکھتی ہے کہ اس کا شوہر کسی دوسری عورت میں دلچسپی رکھتا ہے تو گھر کے خاندان کی بڑی بوڑھیاں مشورہ دیتی ہیں، فرینڈز مشورہ دیتی ہیں کہ زیادہ پش نہ کرو میاں کو، دوستی ہی تو ہے نا، افیئر ہی تو ہے نا، کچھ دن کے بعد دوبارہ لوٹ آئے گا تمہارے پاس. اگر تم زیادہ شور مچاؤ گی کہ شادی نہ کر لے اس سے. تو شادی سے اتنا گھبراتے ہیں کہ کہیں شادی نہ کر لے ہمارا میاں دوسری، لیکن میاں اگر زنا کر رہا ہوتا ہے کہتے ہیں چلو رہنے دو اس کو. تو زنا قابل قبول ہو گیا اور دوسری شادی کرنا ناقابل قبول ہو گیا. مرد اگر زنا کرتے پھرتے ہیں کہتے ہیں ہاں مرد ہے نا، مرد تو ایسے کرتے ہی ہیں، اور یہ کوئی ان کے میچو ہونے کی علامت ہے. زیر لب لوگ مسکراتے ہیں ان کے ایکسٹرا میرٹل افیئرس کے قصے سن کے. اور اگر کسی مرد نے 1 سے 2 شادیاں کر لی کہتے ہیں ہاں سنا تم نے 2 شادیاں کر لی. لگتا ہے اس سے بڑا بدماش کوئی پیدا نہیں ہوا جو 1 سے دوسری شادی تو کرے. کہتے ہیں دیکھا اتنی لمبی داڑھی ہے اور ایک اور شادی کر لی. اسی کہ داڑھی کو تو گھسیٹنا ہے نا بیچ میں ضرور ان کو. تو یہ اتنی بری چیز بدماشی نعوذ باللہ اور آوارگی کی علامت بن گئی 1 سے 2 شادیاں کرنا مردوں کے لیے. اور افیئر جتنے مرضی لڑائیں وہ اس کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کسی کی. کہتے ہیں ہاں یہ کوئی نوٹینس ہے ان کی. اسلام ایسی حماقتیں برداشت نہیں کرتا. یہ ہپوکریسی مت کرو، یہ دو رخا پن مت رکھو. اسلام سلوگنز کا دین نہیں ہے، اسلام پریکٹیکل معاملات کا دین ہے، پریکٹیکلٹی بتاتا ہے. اسلام اصلاح چاہتا ہے. اسلام تمسخر نہیں چاہتا معاشرے کے اندر کہ عورت اور مرد کے درمیان کا رشتہ جو ہے یہ مذاق یا لیوڈنس کی علامت بن جائے، گندے کمنٹس کی زد میں یہ رشتہ آ جائے. اسلام یہ نہیں چاہتا کہ لوگ سنکر کریں بیٹھ کے. جس عورت کا میاں دوسری عورتوں سے افیئرز لڑاتا پھرتا ہے کیا لوگوں کو پتہ نہیں چلتا؟ کیا اس میں عورت کی بے عزتی نہیں ہے؟ ایک عورت کے طور پہ، شادی شدہ عورت کے طور پہ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کر سوچیے کہ اگر شوہر کے بارے میں پتا چلے کہ فلاں سے افیئر ہے اور لوگ بھی اپنا اخلاقی فرض سمجھتے ہیں بیوی کو آ کر بتانا اور نہایت ہمدرد بن کر آتے ہیں کہ ہائے دیکھو تم کو بتانا ہم نہیں چاہتے لیکن کیا کریں، ہمیں محبت بھی تم سے بہت ہے. پتہ ہے تمہارا میاں فلاں کے ساتھ ہوٹل میں بیٹھا تھا، تمہاری خاطر ہم نے یہ بات بتائی. کتنی عورت اپنی بے عزتی محسوس کرتی ہوگی. اس سے بہت بہتر ہے کہ وہ عورت جس سے کہ چھپ چھپا کے افیئر ہو رہا ہے وہ کم از کم عزت کے ساتھ بیوی بن کے گھر میں تو آ جائے. جب ایک عورت گرل فرینڈ ہوتی ہے یا مسٹریس ہوتی ہے نہایت خطرناک ہوتی ہے، اور جب وہ بیوی بن جاتی ہے وہ اتنی خطرناک نہیں رہتی. اس لیے کہ شوہر جو ہوتے ہیں اس عورت پر بے دریغ پیسہ خرچ کرتے ہیں. ان کو پتا ہے نا کہ ہم نے اس پہ خرچ نہ کیا تو یہ کل کسی اور کے ساتھ چلی جائے گی. تو زیادہ انسیکیور ہوتے ہیں مرد گرل فرینڈ اور مسٹریس کے بارے میں، بیوی کے ساتھ وہ سیکیور ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر افیئرز ہوتے رہیں. اسلام تو زنا کا سد باب چاہتا ہے، زنا نہ ہو معاشرے کے اندر. اور جب زنا کو روکنا ہوگا تو نکاح کو آسان کرنا ہوگا. جن معاشروں کے اندر نکاح کی اجازت ہے وہاں زنا کم ہے. جہاں 1 سے زیادہ نکاح کی اجازت نہیں دیتے وہاں اب زنا کا ذرا ریشیو پروپورشن تو دیکھیں، زنا کی پرسنٹیج تو دیکھیں وہاں پر کہاں پہ ہے، اسکائی راکٹ کر کے گئی ہوئی ہے. تو بجائے اس کے کہ انسان زنا میں ملوث ہو یا طلاقوں پر طلاقیں دے اور اپنے پیچھے بروکن ہومز کی ٹریل چھوڑے یا ایکسٹرا میرٹل افیئرز میں انوالو ہو، بہتر ہے کہ ضرورت سمجھتا ہے تو 1 سے زیادہ نکاح کر لے. جس عورت سے وہ اتنا قریبی تعلق قائم کر رہا ہے کم از کم اس کی عزت، اس کے حقوق، اس کی ضروریات کی حفاظت کا ذمہ تو لے. مرد بن کر تو سامنے آئے، اس کو پروٹیکٹ کرے اور آگے جو اس سے اولاد ہو اس کو باپ کی توجہ، باپ کی شفقت، باپ کا نام تو ملے. یہ واحد طریقہ ہے ظلم کو روکنے کا. اس کے علاوہ جو تمام طریقے دنیا میں اس وقت ہیں سب کے سب ایکسپلوئٹیٹو ہیں. انتہائی درجے میں عورت کا استحصال اور عورت پر ظلم ہے. لوزنگ اینڈ پر تو عورت ہی کھڑی ہے، اور بچہ بیچارہ باپ کے ہوتے ہوئے وہ بن باپ کا ہوتا ہے، یتیم نہ ہوتے ہوئے یتیموں کی سی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. باپ کا نام اس کو نہیں ملتا. یہاں تک کہ فرانس ایک پریزیڈنٹ گزر گئے کہ جن کا اسی طرح سے ایک افیئر تھا اور ان کا بچہ بھی ہوا. بعد میں اس عورت نے کہا جب منظر عام پر یہ بات آ گئی
اس نے کہا کہ نہ مجھے کبھی اپنے شوہر کی حفاظت ملی اور نہ میرے بچے کو کبھی اپنے باپ کا نام ملا. یہ ظلم نہیں ہے؟ ہم کس ظلم کی بات کرتے ہیں؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ ہمیں اپنے باپ کا نام نہ ملا ہوتا؟ ہم تو تصور نہیں کر سکتے، ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں سوچ کر. اور یہ دنیا میں چیز اتنی کامن ہو گئی، زنا اتنا بڑھ گیا کہ اب انہوں نے کالجز کے فارمز پر باپ کا نام بھی پوچھنا چھوڑ دیا. فادرز نیم کا خانہ ہی نہیں ہوتا، اس لیے کہ اتنے سارے بچوں کو نہیں پتا نا کہ میرے باپ کا نام کیا ہے. یہ چیز انسان کی نفسیات کو کچل دینے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کافی ہے نا. بیسک ہیومن رائٹ ہے کہ بچے کو پتا ہو میرا باپ کون ہے. اگر اس طرح خالی سنگل پیرنٹ فیملیز بنانی ہوتی تبھی ہم نے بات کے درختوں پہ ہم اگ جاتے. کیا ضرورت تھی ایک شوہر اور ایک بیوی کا رشتہ قائم کروانے کی اللہ تعالیٰ کو؟ اس لیے کہ ایک بچے کی پرورش ایک انسان کے بس کا کام نہیں ہے. اس کو ماں کی محبت بھی چاہیے ہوتی ہے، باپ کی حفاظت بھی چاہیے ہوتی ہے. ماں کی گود بھی چاہیے اور باپ کی جیب بھی چاہیے. دونوں کام ایک شخص نہیں کر سکتا کہ گود بھی فراہم کرے اور جیب بھی فراہم کرے. باپ معاشی ضروریات پوری کرتا ہے، ماں جذباتی ضروریات پوری کرتی ہے. اتنے عجیب و غریب بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ جیسے کہ عورت پروٹیکٹڈ نہیں ہے نا. کسی بھی مشین کو ہم دیکھیں کہ اس مشین کی پروڈکٹ جو ہے وہ ڈیفیکٹڈ ہے، اس کا مطلب ہے کہ مشین میں خرابی ہے. معاشرے کی پروڈکٹ بچے ہوتے ہیں. اگر بچے قاتل نکل رہے ہیں، بچے خونی ہیں، بچے مجرم ہیں، بچے آدھے پاگل بن رہے ہیں، جوینائل ڈیلنکوسی ہے، بچے اگر ایڈکٹس ہو رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ مشین کیا ہے جو بچے پیدا کرتی ہے؟ عورت. اس کا مطلب ہے عورت میں کوئی پرابلم ہے نا. کہنے کو تو کہتے ہیں کہ ہم نے عورتوں کو بڑا پروٹیکٹ کیا ہے، بڑا لبریٹ کیا. کدھر لبریٹ کیا؟ اگر عورت خوش ہوتی تو یہ ایسے مانسٹرز کیوں ہیں معاشرے کے اندر؟ ایک اسلامی معاشرہ بھی تھا، جب اسلام عروج پر تھا عورت کو اس کے حقوق ملے تھے، اور رزلٹ کیا تھا؟ بچوں کو دیکھ لیں، بہترین بچے، عالم، فاضل، متقی، سائنس میں ترقی کی، علم میں ترقی ہوئی، دین میں انہوں نے کتنے کتنے کارنامے انجام دی، کیسے کیسے مجاہد بنے. اس لیے کہ عورت خوش تھی نا. جب عورت غیر محفوظ ہوگی، ان پروٹیکٹڈ ہوگی، حقوق ملے ہوئے نہیں ہوں گے، اوور ورکڈ ہوگی، سنگل پیرنٹ ہوگی، تو وہ کیسے اچھا بچہ پالے گی بتائیے؟ کر نہیں سکتی. ہم 4 گھنٹے کو یہاں آتی ہیں تو ہمارے دماغ جو ہیں وہ گھر میں پڑے ہوتے ہیں کہ بچے کیا کر رہے ہوں گے. ماں اپنے آپ کو جدا کر نہیں سکتی بچے سے. رحم کا رشتہ ہے نا، اس کی ذات کا حصہ ہوتا ہے بچہ. تو آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح بغیر شادی کے جو بچے پیدا ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں باپ تو کہیں روانہ ہو گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہ باپ تھا کون. اور ماں وہ تو تعلق نہیں توڑتی، وہ پیدا کرتی ہے، وہ پالتی ہے، وہی سب کچھ کرتی ہے. تو یہ عجیب بات ہے کہ جو حق تلفیاں اس طرح سے ہو رہی ہیں، ان کو تو پروگرس کا اور سویلائزڈ ہونے کا نام دے دیا. زنا قابل قبول بلکہ پسندیدہ ہو گیا. پہلے ایکسیپٹ کیا، پھر ایکسپیکٹ کیا. اب تو مردانگی کی دلیل ہے یہ کہ زنا کرے. جو جتنا زیادہ زنا کرتا ہے اتنا مین، نعوذ باللہ. اور کہا کہ جب مرد کرتے ہیں ایکوالٹی پہ کہاں لے کر ہے کہ عورتیں بھی کریں. بجائے کہ مردوں کو انسان بنایا جاتا ہے کہ تم اللہ کے بندے بنو، تم زنا چھوڑو. کہا کہ جب مرد زنا کرتے تو عورت کیوں پیچھے رہے؟ ایکوالٹی. تو عورت بھی زنا کرے گی. اب دھڑا دھڑ ہو رہا ہے. اب کہتے ہیں کہ اللہ کا واسطہ نکاح کرو. اب رو رہے ہیں اور پیٹ رہے ہیں اس کے اوپر کہ نکاح کرو ورنہ یہ کیا ہوگا. اتنے مجرم، اتنے کرمنلز، اتنے ڈیلنکوئنٹ، اتنے ذہنی طور پہ پسماندہ بچے پیدا ہو رہے ہیں، اتنی خودکشیاں بڑھ رہی ہیں ان کے ہاں. لیکن حیرت ہے نا کہ جس چیز پر آپ سویلائزڈ ہونے کا، پروگریسو ہونے کا لیبل لگا دیں، بری سے بری چیز پر لیبل لگا دیں، وہ چیز اچھی ہو جاتی ہے. تو زنا تو ہو گیا قابل قبول بلکہ پسندیدہ، اور باعزت طور پر ایک عورت کو بیوی بنانا، اس سے نکاح کرنا، یہ بیکورڈ ہو گیا، میڈیویل ہو گیا، دقیانوسی ہو گیا، عورت پر ظلم ہو گیا. عجیب الٹی گنگا ہے جو کہ بہائی جا رہی ہے. ساری نارمل ویلیوز اب نارمل لگنے لگ گئی. زین لہم الشیطان اعمالہم، شیطان نے برے اعمال ایسے خوبصورت بنا دیے ان کے لیے. تو وہ تو جو کرتے ہیں ہم کو کرنے دیں. ہم مسلمان تو کم از کم ان جھانسوں میں، ان چکروں میں نہ آئیں. ہم تو اپنے دین کی قدر کریں. ایک بیوی کی حیثیت سے یقیناً یہ بات قبول کرنا آسان نہیں ہے کہ شوہر دوسری بیوی لے آئے. ہم میں سے جو بیویاں ہیں ہم اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے یہ بات کہہ سکتی ہیں. ہم کبھی نہیں چاہیں گے ایک عورت ہونے کے ناطے کہ میرا شوہر ایک اور شادی کرے. نہیں چاہ سکتے نا. لیکن اللہ صرف میرا رب تو نہیں ہے، صرف اس عورت کا رب تو نہیں ہے جس کو کہ شوہر مل گیا.
اور صرف اللہ اسی ایک عورت کے نقطہ نظر سے تو نہیں دیکھتا، اللہ تو اس عورت کے بارے میں بھی سوچے گا. اللہ اس عورت کا بھی رب ہے جو دوسری بیوی بن کے آ رہی ہے. دوسری شادی کا فائدہ عورت ہی کو تو پہنچ رہا ہے نا، عورت ہی کی جنس کو تو پہنچ رہا ہے. ہاں، دوسری شادی ظلم اس وقت ہوتی کہ جب مرد دوسری شادی دوسرے مرد سے کرتا. ہم کہتے عورت کا حق مارا گیا، تو عورت کے ساتھ ظلم تو اس وقت گے بن جانا ہے. ہوموسیکشوالٹی عورت کے ساتھ سب سے بڑا ظلم ہے، عورت کا حق مارا جاتا ہے. ہر معاشرے میں ہمیشہ سے عورتوں کی تعداد زیادہ رہی، مردوں کی تعداد کم رہی. اس کے ملٹیپل ریزنز ہیں، کئی وجوہات ہیں. جنگوں میں بھی زیادہ مرد مارے جاتے ہیں. دوسرے یہ کہ مردوں کی زندگی عورتوں کی بنسبت کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اور کئی اور فیکٹرز ہوتے ہیں. آج بھی امریکہ میں مردوں کے مقابلے میں 4 ملین عورتیں زیادہ ہیں. 4 ملین. اب یہ 4 ملین عورتیں یا تو ساری زندگی بغیر شوہر کے گزاریں، ان کو کبھی بھی مرد کی کمپنی نہ ملے، اور اگر ملے بھی تو چوری چھپے اللیگل طریقے سے، کوئی لیگل پروسیجر طے نہ ہوا ہو. ہر وقت اس عورت کو یہ انسیکیورٹی رہے، یہ دھڑکا رہے کہ پتہ نہیں مرد کب چھوڑ کر چلا جائے گا. بے یقینی کا، انسرٹنٹی کا وہ شکار رہتی ہے. تو یہ بہتر نہیں ہے کہ مردوں کو ایک سے زیادہ شادیوں کی اجازت رخصت دے دی جائے تو ان 4 ملین عورتوں کا بھی گھر بس جائے. تو لہٰذا یہ چیز عورتوں کے حق میں جاتی ہے کہ مرد ایک سے زیادہ شادی کر لیں. ایک سے زیادہ شادی کی ضرورت بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پہ جنگ ہوئی، اب جنگ کے بعد مرد ختم ہو گئے، عورتیں بہت ساری بچ گئیں، جیسے کہ جرمنی میں ہوا ورلڈ وار 2 کے بعد. اور وہاں پر انہوں نے عورتوں کے لیے شیلٹرز بنائے. جو اتنی ساری عورتیں تھیں، بیوہ تھیں یا غیر شادی شدہ تھیں، شیلٹرز میں رکھا، کھانا دیا، ان کو سروں کے اوپر چھت دی. لیکن ایک عورت ہونے کے ناطے کھانا اور گھر کے علاوہ بھی تو اس کی ضرورت ہے، وہ کیسے پوری ہوگی؟ تو پھر ہوا یہ کہ ایک سگریٹ کے اوپر عزتیں بکی ہیں، ایک سگریٹ پر پروسٹیٹیوشن ہوا ہے. اور اتنے زیادہ وہاں پر الیگل بچوں کی افراد ہوئی کہ جرمن حکومت خود پریشان ہوئی. اسی زمانے میں سنا یہ گیا ہے کہ جب ورلڈ وار 2 کے بعد یہ مسئلہ جرمنی کو پیش آیا تو کسی مسلمان ملک نے جرمنی کے جو ہیڈ تھے ان کو یہ خط لکھ کر دیا کہ آپ اپنے مردوں کو ایک سے زیادہ شادی کی عارضی طور پہ اجازت دے دیجئے، ٹیمپرریلی کم از کم آپ کی پرمیشن دے دیجئے. تو یہ پوسٹ وار ریکنسٹرکشن بھی تو ہے ایک طرح سے، کہ پھر اب ہوگا کیا ان ساری عورتوں کا جو بچ گئی ہیں، جو بیوہ ہو گئی ہیں یا مرد نہ ہونے کی وجہ سے ان کا نکاح نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ ایک شخص ہے، اس کے نکاح میں ایک بیوی ہے، ہو سکتا ہے بیوی کسی وجہ سے اپنی ازواجی ذمہ داریاں ادا نہ کرتی ہو، نہ کر پاتی ہو، کینسر ہو یا پیرالائزڈ ہو، عین ممکن ہے. یا ہو سکتا ہے کہ بیوی اولاد پیدا نہ کر سکتی ہو، کوئی میڈیکل پرابلم ہو. ایسے میں مرد کے پاس چوائس ہے. چوائس یہ ہے کہ اس پہلی بیوی کو طلاق دے دے، اس کی دوا سے، اس کی تیمارداری سے، ہر قسم کی ذمہ داری سے خود کو آزاد کر لے اور پھر ایک اور شادی کر لے. تو اکثر تو یہی کرتے ہیں، لیکن یہ زیادہ خود غرضی کا رویہ ہے. مشکل کام یہ ہے کہ پہلی بیوی کی بھی ذمہ داری اٹھائے رکھے، اس کو بھی عزت کے ساتھ گھر میں رکھے، اس کی ضروریات پوری کرے، تحفظ فراہم کرے، اور پھر ایک اور نکاح بھی کر لے. اس میں کوئی بے وفائی نہیں ہے. ہمیں یہ بات اتنی عجیب اور اتنی اجنبی اس لیے لگتی ہے. نمبر 1، ایک تو ویسٹ کا پروپیگنڈا ہمارے حواسوں پر چھایا ہوا ہے. دوسری بات، ہم نے اپنے معاشرے میں اس چیز کو دیکھا نہیں ہے، یہ بات اجنبی ہے. ہم کہتے ہیں کہ وہ کیسے 2 بیویوں کو برابر کے رکھ سکتے ہیں، اور جو مثالیں ہمارے سامنے آئی ہیں 2 شادیوں کی، وہ زیادہ روشن مثالیں ہیں بھی نہیں. عام طور پہ کرتے یہی ہیں کہ ایک بیوی کو بالکل اس کے حال پہ چھوڑ دیتے ہیں، ساری توجہ دوسری بیوی کو دے دیتے ہیں. لیکن اگر بیلنس رکھا جائے تو یقیناً یہ زیادہ بہتر کام ہے کہ پہلی بیوی کو طلاق نہ دی جائے. اور جب 2 شادیاں کرے مرد یا 3 شادیاں کرے، ان میں مکمل عدل کرنا لازم ہے، فرض ہے اس کے اوپر. اگر ایک بیوی کے پاس 3 دن گزارتا ہے، دوسری کے پاس بھی اتنا ہی وقت گزارنا لازم ہے اس کے لیے. اگر اس نے ایک بیوی کو 500 گز کے گھر میں رکھا ہے، 2 نوکر دیے ہوئے ہیں، گاڑی ڈرائیور دیا ہے، دوسری کے ساتھ ایگزیکٹلی وہی کرنا ہوگا. یہ نہیں کہ ایک کو رکھا ڈیفینس کے گھر میں، دوسرے کو کسی فلیٹ کے اندر لٹکا دیا 4تھی منزل کے اوپر.
یہ نہیں کر سکتے. اپنے باہر کے دوروں پہ جا رہے ہیں تو ایک چہیتی والی بیوی کو ساتھ لے کے جاتے ہیں ہر جگہ، اور جو دوسری والی ہے اس کو چھوڑ دیا. یہ نہیں کیا جا سکتا. روپے کا، پیسے کا، وقت کا برابر کا ایلوکیشن کرنا لازمی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس شخص کے نکاح میں 2 عورتیں ہوں اور وہ ان کے حقوق میں انصاف نہ کرے تو قیامت کے دن اس طرح اٹھایا جائے گا کہ اس کا ایک پہلو گرا ہوا ہوگا. یعنی اللہ کے ہاں کس طرح آئے گا؟ ایک حصہ اس کا پیرالائز ہوگا. تو یہ انصاف، یہ عدل، یہ ایکوالٹی، یہ مٹیریل چیزوں کے اندر ہے، مادی چیزوں میں. جو مادی چیزوں میں وقت کے ساتھ، پیسے کے ساتھ برابری نہیں کر سکتا، دوسرا نکاح نہ کرے. بتا دیا یہاں پر نا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں ڈر ہے عدل نہیں کر سکو گے تو ایک ہی کرو، مت کرو تم دوسری شادی. اگر سنت ہوتی تو سنت میں اس طرح چوائس تھوڑی دی جاتی ہے. تو سنت نہیں ہے، رخصت ہے. رخصت میں چوائس ہوتی ہے، چاہو تو کر لو، چاہو تو نہ کرو. تو مٹیریل گڈز کی حد تک تو انصاف کرنا ہے. ہاں، جہاں تک دل کے اور جذبات کے تعلق کا ذکر ہے وہ انسان کے اختیار میں نہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام بیویوں میں انتہائی عدل رکھتے تھے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ، یہ میری برابر والی تقسیم ہے، یہ چیزیں میرے اختیار میں ہیں، اب جو چیز میرے اختیار میں نہیں اس پر مجھ سے مواخذہ نہ فرما، یعنی اکاؤنٹیبل نہ ٹھہرا مجھ کو. بچوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، ایک بچہ بہت ذہین، بہت فرمانبردار، خود بہت لونگ، محبت کرنے والا ہوتا ہے. ماں باپ کا رجحان اس بچے کی طرف ہو جاتا ہے جو زیادہ خیال رکھتا ہے. اسی طرح 2 بیویاں ہیں، ایک بہت بد مزاج ہے، ایک خوش مزاج ہے، ایک بہت پھوڑ ہے، ایک بہت سلیقے والی، محبت کرنے والی ہے. تو فرق تو ہوگا، جذبات میں تو لازمی طور پہ فرق ہوگا. ان نیچرل ہے یہ کہنا کہ نہیں بالکل فرق نہیں ہوگا. جب بچوں میں فرق کر لیتے ہیں ماں باپ تو پھر شوہر ہے. تو وہ چیز تو انسان کے اختیار میں نہیں، اس پر پکڑ نہیں، لیکن مادی چیزوں میں انصاف کرنا ہے. ان حدیثوں کو ہم سامنے رکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ ایک سے زیادہ نکاح کرنا بہت بڑی ذمہ داری ہے. یہ معمولی بات نہیں ہے، ہنسی مذاق نہیں ہے. اگر واقعی وہ تمام شرائط پوری کی جائیں جو اسلام نے لگائی ہیں تو یہ آسان نہیں. اور ایسے مرد ہوتے ہیں جو اپنی بیویوں کو بہترین طریقے پر رکھتے ہیں، چاہے ان کی 2 ہوں، چاہے 3 ہوں، چاہے 4. اور ایسے مرد بھی آپ کو ملیں گے کہ ایک بیوی بھی ان سے نہیں نبھتی، اس پر بھی ظلم اور زیادتی کیے چلے جاتے ہیں. ایک ہی بیوی ہوتی ہے، وہ بھی روتی رہتی ہے سارا وقت کہ میرا میاں اتنا خراب، اتنا برا ہے. اور دوسری چیز یہ کہ یہ بھی ضروری نہیں کہ بیویاں آپس میں ضرور ہی لڑتی بڑھتی رہیں. ہاں، وہ ایک جیلسی، وہ قدرتی چیز ہے، نیچرل ہے اپنی جگہ، لیکن اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے. چونکہ ہمارے معاشرے میں رواج نہیں ہے اس لیے ہم کو یہ بات سٹرینج لگتی ہے، ورنہ یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ایک شوہر 2 بیویوں میں انصاف کر نہیں سکتا، یا 2 بیویاں ایک گھر میں مل جل کے رہ نہیں سکتی. رہ سکتی ہیں، شیئر کر سکتی ہیں. اور جو نہیں شیئر کر سکتی تو ایسی عورتیں بھی آپ کو اپنے معاشرے میں ملیں گی جو یہ تک نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا شوہر اپنی ماں سے بات بھی کرے، یا اپنی بہنوں کا خیال کرے، یا اپنی ماں بہنوں سے محبت کرے. یہ بھی ان کو برداشت نہیں ہوتا. ان کو ہر وقت شکایت ہوتی ہے کہ میرے شوہر جو ہیں وہ میری ساس کو اتنا پیسہ دے دیتے ہیں. ایک خاتون نے کہا کہ میری لڑائی اس بات پر ہوتی ہے اپنے میاں سے کہ جب وہ آفس سے آتے ہیں تو پہلے اپنی ماں کو سلام کیوں کرتے ہیں، پہلے ماں کے کمرے میں کیوں جاتے ہیں، پہلے میرے پاس کیوں نہیں آتے. آفٹر آل ہی از مائی ہسبینڈ. یہ بھی رویہ آپ کو ملے گا. دیورانی جٹھانیوں کی نہیں بنتی، سارا وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہیں جہاں لڑنا ہوتا ہے. اور جو اچھی ہوتی ہیں وہ ساس سے، دیورانیوں سے، جٹھانیوں، نندوں سے سب سے بنا کے رکھتی ہیں. تو لڑائی جھگڑے کی بات وہ تو پھر فطرت ہے نا. تقوی کی کمی ایک بہت بڑا سبب ہوتی ہے اس کا. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ شوہر بیویوں میں انصاف کرنا چاہ رہا ہو، بیویاں خود نہیں کرنے دیتی. عورت چاہتی ہے کہ سارا کچھ صرف مجھے ملے، دوسری کو نہ ملے. اور عورتوں کے آپس میں لڑائی جھگڑا، ساس بہو کا جھگڑا، نند بھاوج کا جھگڑا، دیورانی جٹھانیوں کا جھگڑا، یہ تو مشہور اور معروف ہے، اس پر بات کرنے کی ضرورت نہیں. تو خود غرض تو عورت بھی بہت ہوتی ہے، عورت بھی بہت ظلم کرتی ہے دوسری عورت کے اوپر. جتنا بہو میں 8 آنسو ساسوں کے بارے میں روتی ہیں، سسر کے بارے میں تو نہیں روتی. تو کوئی وجہ ہے نا. عورت بھی جب ظلم کرنے پر آئے تو کسی سے پیچھے نہیں ہوتی. تو ہمیں بھی یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ عورت بھی خود غرض ہے،
اس اینگل کو بھی عام کرنا ہے، اویئرنیس پھیلانی ہے اس چیز کی کہ عورت کو عورت کے ظلم سے بچایا جائے، بجائے کہ ویمنز لب کے نام پر سڑکوں پہ آ کے مردوں کے خلاف نعرے بازیاں کریں اور عورت کو نہایت مظلوم ہستی بنا کر پورٹرے کریں۔ حقیقت پسندانہ اپروچ ہونا چاہیے، ریئلسٹک اپروچ ہونا چاہیے کہ ذاتی کرنے پر آتے ہیں، جب غیر متقی ہوتے ہیں تو مرد بھی ظالم ہو جاتے ہیں اور عورت بھی ظالم ہو جاتی ہے۔ لیکن ریالٹی سے تو ہمارا رشتہ کٹ ہی گیا ہے نا، بالکل عقل سے ہم سوچتے ہی نہیں۔ جو جس نے انسٹیگیٹ کر دیا، جو جس نے اکسا دیا، جذباتی ہو کر ہم تو دین کو برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ آج اپنے معاشرے کا اگر ہم ایک جائزہ لیں تو آپ دیکھیں کہ چند ہی آپ کو ایسے مرد نظر آئیں گے جنہوں نے ایک سے زیادہ شادیاں کی ہوں۔ تو ایک سے زیادہ شادی یہ کوئی ایشو نہیں ہے، بالکل نان ایشو ہے، یہ کوئی ایشو نہیں ہے۔ آج کے دور کا اصل ایشو زنا ہے، ایڈلٹری۔ آج کے دور کا اصل ایشو یہ ہے کہ شادی بیاہ کے معاملات میں لڑکی والوں کو گھٹیا سمجھا جاتا ہے، لگتا ہے کہ جیسے کوئی سیکنڈ گریڈ سٹیزنز ہیں، اور جہیز کے جو مطالبے کیے جاتے ہیں، جہیز ہے ایشو آج کل کا۔ 2 شادیاں کون سی ایشو ہیں؟ لڑکیوں کو نہ پڑھانا ایشو ہے، وراثت نہ دینا، ان کی شادیاں درخت سے یا بیل سے یا قرآن سے اٹھا کے کر دینا، ایشو تو یہ ہے ہمارے زمانے کا۔ تعلیم نہ دلوانا لڑکیوں کو، شادی بیاہ میں ان کی مرضی نہ پوچھنا، اور کوئی لڑکی اگر بیوہ ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو دوسری شادی کو کفر سمجھنا، یہ ہے ہمارے معاشرے کے مسائل۔ 2 شادیاں تو کوئی پرابلم نہیں ہے، تو ان کو ایریڈیکیٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ عورتیں ان چیزوں پر زور دیں، ان پر سیمینارز کریں، اور وہ کہیں کہ ہم ہرگز کسی مرد کو اپنے اوپر ظلم نہیں کرنے دیں گی کہ وہ نکاح کے بغیر ہم سے کوئی تعلق رکھے۔ بعض دفعہ ایک ڈیمانڈ آتی ہے کچھ خواتین کی طرف سے کہ جب مردوں کو 4 شادیوں کی اجازت ہے تو عورتوں کو بھی 4 شادیوں کی اجازت ہونی چاہیے۔ اگر یہ پریکٹیکل ہوتا اور اگر یہ عورت کے حق میں اچھا ہوتا، اللہ تعالیٰ ضرور اجازت دے دیتا۔ اللہ نے فرمایا نا کہ اتقوا ربکم الذی خلقکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ نے بنایا ہے تم کو، کتنے تم پیارے ہو اللہ کو۔ عورتیں بھی اللہ کو بہت پیاری ہیں۔ اگر 4 شادیوں سے عورتوں کو فائدہ ہوتا، اللہ اجازت دیتا۔ فرض کیجئے چلیں 4 شادیوں کی اجازت مل گئی، اس سے زندگی کس کی تنگ ہوگی؟ ایک شوہر ہے تو پڑھنے کے آپ کے لالے پڑے ہوئے، آیا نہیں جاتا، تو 4 کہیں بیٹھے ہوتے گھر میں تو کیا ہوتا؟ ایک نپتا نہیں، اسی عاجز رہتی ہیں، شکایتیں کرتی رہتی ہیں۔ جی ہاں، کچن میں گئے ہو، کہہ رہی پہلا میاں کہے گا میری پسند کا، دوسرا کہے گا میری پسند کا۔ اور دیکھیں مردوں کے اندر نا جیلسی بہت ہوتی ہے۔ شادی کے بعد تو آدھا وقت اسی میں گزر جاتا ہے میاں کو قائل کرتے کرتے کہ آپ سے زیادہ مجھے کوئی اور نہیں پسند۔ ان کو تو آپ کی اماں سے کمپٹیشن ہو جاتا ہے، میکے والوں سے۔ وہ برداشت کریں گے ایک اور مرد کو؟ مرد کے اندر بہت پوزیسونیس ہوتی ہے نا، وہ بیوی کو پوزیس کر کے رکھنا چاہتا ہے، اسی کی حفاظت کرتا ہے، تو اس کو بہت اچھا لگتا ہے کہ بس میری بیوی میری بیوی ہے۔ 4 میاں کا مطلب 4 ساس ہیں اور 4 سسرال ہیں، تو سوچ لیں ذرا کیا حال ہوتا۔ ایک ساس گئی، دوسری آ گئی، دوسری گئی، تیسری آ گئی، سب کو نبھانا۔ پھر بچے ہوں گے تو بچے کی ذمہ داری کون قبول کرے گا؟ بچہ ذہین ہے، خوبصورت ہے، 4 آ جائیں گے، اور اگر وہ ڈفر جیسا ہے 4 غائب۔ اب ایڈمیشن کرانا ہے اسکول میں، اسپتال لے کر جانا ہے، 4 مصروف ہو جائیں گے، اور جب وہ تنخواہ لے کر رہے گا بیٹا گھر تو 4 آ جائیں گے تنخواہ لینے کے لیے کہ ہمارا بیٹا یا ہماری بیٹی۔ تو یہ پریکٹیکل پرابلمز ہیں نا۔ کوئی کہے لو یہ کیا بڑی بات ہے کہ بچہ کس کا ہوگا، ڈی این اے ٹیسٹ کرا لو۔ تو ڈی این اے ٹیسٹ تو ٹھیک ہے، آپ ترقی یافتہ ممالک میں کروا سکتے ہیں۔ اسلام صرف ترقی یافتہ ممالک کے لیے تو نہیں آیا، اسلام تو افریقہ کے جنگلوں کے لیے بھی آیا ہے، وہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی۔ اس قسم کی فیسلٹیز ہر ایک کو تو اویلیبل ہو نہیں سکتی۔ آج تک ہم شرح خواندگی تو درست کر نہ سکے، دنیا کی لٹریسی ریٹ تو ہم بڑھا نہ سکے صحیح طرح سے، پینے کا صاف پانی مہیا نہیں ہے، بیسک دوائیں ان کو نہیں ملتی، بنیادی میڈیکل ضروریات ان کی پوری نہیں ہوتی، تو یہ ڈی این اے ٹیسٹ کب ہوگا ان کا اور کہاں ہوگا؟ تو یہ ہیں سارے پریکٹیکل پرابلمز۔ اور پھر واقعی 4 شوہروں کو نبھاتے نبھاتے عورت کا سارا وقت اس میں کھپ جائے گا،
اس کی اپنی گروتھ، اپنی دلچسپیوں کے لیے کوئی وقت بچنے والا نہیں ہے. یہ پریکٹیکل نہیں ہے. نعرے بازی اور چیز ہے اور پریکٹیکل اپلیکیشن اور چیز ہے. مرد کے لیے بھی ایک سے زیادہ بیوی نبھانا بہت مشکل کام ہے. بڑا دل گردے والا کوئی ہوگا جو ایک سے زیادہ شادی کرے گا. لوگ اس کو ان کی فیسلٹی سمجھتے. میں کہتی ہوں بہت بڑی ذمہ داری. میری تو ساری ہمدردیاں ان مردوں کے ساتھ ہیں جن کی ایک سے زیادہ بیویاں ہیں. اس لیے کہ ہم بیوی ہیں نا، ہم جانتے ہیں ہم کیسے سارا وقت جو ہے وہ مرد کا لینا چاہتی ہیں. تو جو ایک سے زیادہ بیوی نبھا رہا ہے یہ واقعی بڑی بات ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے جو اس نے نبھائی ہے. اور آخر میں وہی والی بات کہ اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے. اللہ اعلم وانتم لا تعلمون. دیکھو اللہ جانتا ہے، تم نہیں جانتے. ہم نے پہلے بھی پڑھا سورہ بقرہ میں انتم اعلم ام اللہ. کیا تم زیادہ جانتے ہو اللہ کے مقابلے میں؟ بتاؤ، تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اللہ زیادہ جانتا ہے. اگر وہ جانتا کہ اس طرح عورتوں کا بھلا ہوگا، اللہ ضرور ضرور اجازت دے دیتا. اللہ تو ہمارا بھلا چاہتا ہے، وہ ہمارا رب ہے. عورت فطرتاً اس بات کو تیار نہیں کہ ایک سے زیادہ مرد کے ساتھ اس کا گزارا ہو. یقیناً شادی شدہ عورت کی تو دعا ہوتی ہے کہ اللہ بس میرا شوہر ہمیشہ قائم رہے. ایسا نہ ہو کہ اسے کچھ اور اللہ نہ کرے کبھی دوسری شادی کی بھی نوبت آئی تو تصور سے انسان کی روح کانپتی ہے نا. یہ تو ہے، عورت کا یہ حال ہے. اتنا زیادہ اس کو اپنا شوہر پیارا ہوتا ہے کہ اس کو کوئی اور نظر نہیں آتا شوہر کے سامنے. اس کی سوچوں پر، اس کے حواس پر وہ شوہر ہی چھا جاتا ہے. الحمدللہ. تو یہ تو عورت ہے. عورت کی لائلٹی ایک مرد کے ساتھ ہوتی ہے. یہ اس کی فطرت ہے نا. اللہ فطرت سے بات کرتا ہے. ہم نے کل بھی اتنی لمبی اس پر بات کی تھی. عورت کی فطرت ہے کہ وہ ایک مرد کے ساتھ رہنا چاہتی ہے. فطرتاً وہ نہیں چاہتی کہ ایک سے زیادہ مرد اس کی زندگی میں آئیں. اب زدم زدہ کے طور پہ اور ایکوالٹی کی جنون میں ایسی باتیں کرے تو یہ اور بات ہے. تو عورت پر سے اگر ظلم اور ستم کو ہمیں ختم کرنا ہے تو عورتوں کو بھی اللہ کے قوانین کے بارے میں ایجوکیٹ کرنا ہوگا. قرآن کا علم، شریعت کا علم عورتوں میں عام کرنا ہوگا اور مردوں میں بھی شریعت کا علم عام کرنا ہوگا. عورتوں کو مردوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دی جائے، مردوں کو عورتوں کے حقوق کے بارے میں تعلیم دی جائے. بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے بارے میں مردوں کو بتایا جائے. خطبے ہوں اس کے اوپر، جمعے کے خطبے میں بتائیں. مردوں کو جمع کر کے درس دیے جائیں چیزوں کے اوپر کہ بیویوں کے ساتھ سلوک کیسا کرنا چاہیے. سورہ نساء ہی اگر مردوں کو پوری پڑھا دی جائے یہ بھی کافی ہو جائے گی ان کے لیے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے وہ حصہ جس میں کہ انہوں نے اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح معاشرتی زندگی گزاری، یہی کافی ہو جائے گا. اب انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، ان نکاحی کے معاملے کا آگے ذکر آئے گا. وَالْآخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.